یہ جو ایک سوشل میڈیا پہ کیمپین چلی ہے، افواج کے اندر ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے. رینک اینڈ فائل کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے، آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک کل بیان بھی جاری ہوا کہ شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. یہ اس ساری مہم کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ بہت ہی ایک افسوسناک حادثہ تھا جس میں بہت سینئر لیڈرشپ پاکستان آرمی کا اس کا ہمارا نقصان ہوا. اس سے جب آپ کا اس طرح کا نقصان ہوتا ہے اور اگر کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ جہاں پہ اس کے اوپر چائے مگوئیاں شروع ہو جائیں، جہاں پہ اس کے اوپر غلط قسم کی ٹرولنگ شروع ہو جائے، غلط قسم کے ٹویٹ شروع ہو جائیں، تو آپ کا جو دکھ ہے اور بھی بڑھ جاتا ہے. جو لوگ اس ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں اور ہماری خاطر دے رہے ہیں کہ ہمارا کل جو ہے وہ آج سے بہتر ہو، تو ان لوگوں کے اوپر اس طرح کی شکوک و شبہات کا اظہار کرنا یا چائے مگوئیاں کرنا بہت ہی انفارچونیٹ ہے. ڈیفینیٹلی اس سے سب سے بڑی جو دل آزاری ہوتی ہے وہ تو ان فیملیز کی ہوتی ہے جن کا یہ نقصان ہوا ہے ڈائریکٹ، جو کہ اس سے افیکٹڈ ہیں. لیکن جنرلی اسپیکنگ، کیونکہ ہم سب اسی راستے پر گزرے ہیں اور کچھ ہمارے ساتھی ہیں جو ابھی موجود ہیں اس راستے پہ، جو کہ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، ان کو جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری ایک سائیڈ ایسی ہے کہ جہاں سے ہمارے اوپر جو ہے وہ غلط شکوک و شبہات کا اظہار ہوگا، تو ان کا ڈیفینیٹلی بہت زیادہ انہیں دکھ ہوتا ہے. تو اس سے رینک اینڈ فائل میں ایک ان ایزینس، ایک ڈسکمفرٹ، ایک ناراضگی، غصہ، وہ تو ڈیفینیٹلی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس کو اوور آل دیکھوں تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی عجیب پہلو بن گیا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ تفرقہ ہے، یہاں پہ لائنز کلیئرلی ڈرا نہیں کی جاتی، ان کو مڈل کر دیا جاتا ہے. پولیٹیکل پروسیسز علیحدہ چلنے چاہیے، یہ چیزیں علیحدہ چلنی چاہیے. ان کو جب آپس میں ہم مکس کرتے ہیں اور لوگوں کو فری لانسر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ جہاں پہ کہ دے ڈو ناٹ ہیو سیلف کانشیسنیس، اور وہ پھر اپنی بساط کے مطابق ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ ہمارے ملک کے لیے اچھی. یہ جس وقت آپ کو یاد ہوگا شدت پسندی کے خلاف پاکستان لڑ رہا تھا، وار اینڈ ٹیرر لڑ رہا تھا، اس زمانے میں بھی جو دہشت گرد تھے وہ مذہب کا سہارا لے کے جو ہے نعرہ لگا کے جو ہے وہ افواج پاکستان کے خلاف نبردآزما ہوئے تھے. افواج نے ان کا مقابلہ کیا اور آج الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کی افریت سے محفوظ ہے. اب جس آئیڈیالوجیکل فرنٹ کے اوپر لڑائی جاری ہے، جو ذہن سازی کی جاتی ہے لوگوں کی، یا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے، مطلب گاؤں دیہات میں بیٹھا ہوا ایک بچہ، ایک موبائل کی پکچر آنا اس کے پاس اور اس کو وائرل کر دینا، شیئر کر دینا. شہر میں بیٹھا ہوا ایک بچہ وہ شیئر کر دیتا ہے، پھر بڑے بڑے اکاؤنٹ سے کہا جاتا ہے کہ وہ فارورڈ ہوتی ہیں، لنکس ان کے اسٹیبلش ہوتے ہیں. تو کیا اس کے لیے بھی کوئی پریپریشن ہو رہی ہے کہ اس فرنٹ کو کاؤنٹر کیا جائے؟ کیونکہ اب تک انفارچونیٹلی ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی آپس میں اتنی لڑائی ہے، وہ اتنا مصروف ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ وہ اداروں کے ڈیفنس میں اس طریقے سے بات نہیں کر پا رہے، وہ اپنے چکروں میں ہیں فی الحال. تو اس کے لیے کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ کہ سوشل میڈیا ڈیفینیٹلی ایک جن بن چکا ہے، اور پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں پہ پراپر ریگولیشن نہیں ہے، لوگوں میں سیلف کانشیسنس، سیلف ڈسپلن نہیں ہے، تو یہ ایک بے قابو جن بن چکا ہے. اور یہاں پہ چونکہ ہر کوئی پروڈیوسر ہے، اس کے پاس کیمرہ ہے، اس کے پاس اپنے کمنٹ لکھنے کی آپشن ہے، اور سیلف ریئلائزیشن ہے نہیں. ہم اپنا وہ تکلیف ہی نہیں برداشت کرتے کہ ہم اس کو اپنے اینالائز کر سکیں، اس کو ریلیٹ کر سکیں دوسری چیزوں کے ساتھ، اور جو ہی ہمارے پاس کوئی چیز آتی ہے ہم سب سے پہلے اس کو آگے شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس پہ سوچنے کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے، اس پہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بیکاز اس میں وہ نہیں ہے، ایٹریبیوٹیبلٹی نہیں ہے. جس نے جو کر دیا اس کو کوئی اس کی پوچھ نہیں ہے کہ آپ نے یہ کس بیسس پہ کیا، آپ نے کوئی الزام لگایا، آپ نے کوئی ایک غلط بات کی ہے. کل ہم نے دیکھا وہ ایک بچہ تھا جس نے بتایا کہ جی مجھے ایک گروپ سے فارورڈ کیا گیا اور اس نے نام بتایا اس کے اندر کہ مجھے جو ہے وہ یہ بھیجا گیا اور پھر میں نے آگے کر دیا اور میں معذرت چاہتا. سائبر کرائم ونگ ایکٹیو نہیں ہے، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ قانون کمزور ہے اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے، یا سوشل میڈیا اتنا تگڑا ہو گیا ہے کہ اب اس کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں، دو تین پہلو ہیں. ایک تو میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ لوگ سیلف کانشیس نہیں ہیں، خود ریئلائزیشن نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ سائبر کرائم جو ونگ ہے اور جو باقی جو ریگولیشنز ہماری وہ بھی اتنی پوٹنٹ نہیں ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ جب ہمارا کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو ہم اپنی لائنز نہیں ڈرا کرتے کہ یہ جو اختلاف ہے اس میں اس حد تک میں جاؤں گا، اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا. تو یہ میں جب ایک سوسائٹی کو کمپیئر کرتا ہوں
تو میں یا اس کی کوالٹی کو میں گیج کرتا ہوں تو 2 پیرامیٹرز پہ میں کرتا ہوں. ایک ہے کہ کس طرح کے رولز چاہیے اس سوسائٹی کو رن کرنے کے لیے, اور دوسرا یہ کہ اس سوسائٹی کے پرسوٹس کیا ہیں. یو کے کی سوسائٹی ہے, ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے, ہر کوئی سیلف کانشیس ہے, سیلف ڈسپلنڈ ہے, منیمم رولز چاہیے ٹو رن دیٹ سوسائٹی. پاکستان میں ہر چیز کے لیے آپ کو رولز چاہیے, تو یہ ٹھیک مکس انوائرمنٹ ہے. عثمان ڈار صاحب, جو اس وقت صورتحال ہے ہمارے سامنے, یہ جو پروپیگنڈا, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, صحیح ہے جماعتیں بھی اس کی مذمت کر دیتی ہیں, لیکن اس کو کہیں رکنا چاہیے, نہیں رکنا چاہیے جس لیول تک لے کے جو ہے؟ دیکھیں عادل, سب سے پہلے تو میں شہداء کے لیے دعا گوں, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے. میں تو یہ کہنا چاہوں گا, ایک تو میں شدید مذمت کرتا ہوں اس اقدام کی, اور یہ کوئی ابھی سے نہیں, پچھلے 5-7 سالوں سے یہ بہت زیادہ ہی سوشل میڈیا کے اوپر یہ سارا گند اچھالا جا رہا ہے, یا اسے کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے. دیکھیں میں چلیں اپنی بات کر لیتا ہوں. میرے ٹویٹر پہ کوئی 2.2 ملین فالوورز ہیں, فیس بک پہ کوئی 4.1 ملین ہوں گے. ہم جلسوں میں جاتے ہیں, مالز میں جاتے ہیں, انڈیویجولز آتے ہیں, وہاں سیلفی بناتے ہیں اور وہ جا کے اپنے فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں. ہم روک تو نہیں سکتے کہ بھی آپ ہمارے ساتھ پکچر نہیں لیں, کیونکہ وہ آپ سے پیار کا اظہار کرتے ہیں, اس لیے آپ انہیں نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ساتھ پکچرز لیں. پھر ان چیزوں کو بھی بعض دفعہ اس پرائے میں دیکھا جاتا ہے کہ شاید اس کی کسی عثمان ڈار کے ساتھ یا کسی پی ٹی آئی لیڈر کے ساتھ یا پی ایم ایل این لیڈر کے ساتھ پکچرز ہیں, تو شاید یہ سارا جو پروپیگنڈا جس کی آپ بات کر رہے ہو ایسا ہے. میں پی ٹی آئی کی بات کروں تو عادل یہ ایک حقیقت بھی ہے, کیونکہ میرا اپنا حلقہ سیالکوٹ سے کنٹونمنٹ میں ہے. ہر دفعہ وہاں سے پی ایم ایل این کے مقابلے میں پی ٹی آئی جیتتی ہے. کنٹونمنٹ ایریاز میں پاکستان تحریک انصاف کو نون کے مقابلے میں زیادہ ووٹ پڑتا ہے, جہاں کہیں بھی ہیں. اور ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر آپ ہماری عظیم پاک فوج کی بات کریں تو بہت بڑی تعداد میں لوگ پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی ویژن ہے, نظریہ, اس پہ ووٹ دیتے ہیں آ کے. تو یہ کہنا کہ ہم اپنی عظیم پاک فوج کو ملائن کریں گے یا کسی ایسی کمپین کا حصہ بنیں گے, ایسا بالکل نہیں ہے. میں آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں, پکڑے جو بھی ہے, اور کسی انڈیویجول کے ایکٹ کو, کسی انفرادی شخصیت نے کوئی بھی عمل کیا اس کو پارٹیز کے ساتھ منسلک کرنا, یہ بھی میں سمجھوں گا زیادتی ہے. اگر میں انوالو ہوں ضرور ایکشن ہونا چاہیے. جو آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے وہ یہ کہ سائبر کرائم ایکٹ بنایا گیا, ایف آئی اے, سارے معاملہ دیے گئے. پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کے حوالے سے 24 گھنٹے کے اندر آپ نے دیکھا ہے پورے پاکستان میں آپ کی ایف آئی اے متحرک ہے. تو ابھی کہاں تھی اس ایشو پہ ایف آئی اے کہاں ہے؟ یہ تو براہ راست ایف آئی اے کے نیچے آتے ہیں سائبر کرائم ایکٹ سارا معاملہ جو ہے. تو یہ پک اینڈ چوز بھی نہیں پھر ہوگا. قانون کی امپلیمنٹیشن جو ہے پھر اس کو ہر پرائے میں کرنا ہے.